ہوں کتنا پراپوگنڈا پاکستان میں کیا گیا، اور پھر اس پراپوگنڈے کے جو اثرات تھے وہ بھی سب نے دیکھے ہیں کہ کون تھے وہ پراپوگنڈا کرنے والے، ان کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے دو باتیں کی، ایک کہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس نے کشمیر سے اپنا موقف بدل لیا ہے، اور دوسرا سعودی عرب نے اپنا موقف بدل لیا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دیکھ لیا او آئی سی کے اجلاس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے جس انداز سے کشمیر کا ذکر کیا، او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے جس انداز سے کشمیر کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو قراردادیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسلاموفوبیا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ پاکستان کی قرارداد تھی جس کو او آئی سی نے اڈاپٹ کیا اور پھر ہم اقوام متحدہ میں لے گئے۔ ہماری میں سمجھتا ہوں آخرت کی اور قبر کی کامیابی کے لیے یہ اسلاموفوبیا کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی نجات کا سبب ہے۔ اور الحمدللہ 15 سے 16 ماہ میں جب سے میں یہاں آیا ہوں، پاکستان میں ایک مقدمہ توہین رسالت اور توہین مذہب کا جو ہے وہ غلط درج نہیں ہوا ہے۔ 15 سے 16 ماہ میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، ہم نے قربت پیدا کی ہے، ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز بنائی ہیں، ہم نے پیغام پاکستان امن کمیٹیاں، اور یہ انشاءاللہ کنٹینیو کام چلے گا، اس لیے کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم بنائے۔ اگر صرف اسلامی دنیا اکٹھی ہو جائے، یہ جو ایک تاثر ہے یا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے فلاں ملک سے تعلقات جو ہیں خراب ہے فلاں، ہم کسی بھی ملک سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم تمام اسلامی دنیا سے، عرب دنیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور وہ بھی ہم سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے باہمی تعاون سے انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے آپس کے تعاون سے جو ہے بہت ساری چیزیں تجارت میں، اور اس مرتبہ جو اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ ہم اپنی تجارت کو، اپنے معاش کو، اپنے اقتصاد کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور ایک اور اہم بات اور خوشخبری میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ماہ او آئی سی ہوئی ہے، اس سے پہلے بشپ آف کینٹبری جو کہ مسیحی دنیا کے بہت بڑے رہنما ہیں اور مذہبی ان کی بہت بڑی حیثیت ہے، وہ پاکستان تشریف لائے، اور ابھی ہماری کوشش ہے اور ہماری بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ جولائی کے آخر میں اور اگست کے پہلے ہفتے میں پوپ فرانسس اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ الازہر اور امام حرم کعبہ، ہم ان کو بھی پاکستان میں دعوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد سے جو اسلام آباد ڈکلریشن بین المذاہب مکالمے کے اوپر اور بین المذاہب ہم آہنگی کے اوپر ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہوگا۔ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی یہ 4 جو رمضان المبارک کے جمعے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں، پہلا جو جمعہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی لوگوں کا احساس کرنا، غرباء کا، فقراء کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور اس کے اندر ہم یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق دو، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اپنی بیوی کا خیال کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا، اپنی بچیوں کو تعلیم دینا آج، اور اس کے ساتھ جو اگلا ہمارا جو جمعہ ہے دوسرا، اس میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ رواداری اور محبت، اسلام جو ہے یہ امن اور محبت اور رواداری کا دین ہے، مکالمے کا دین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور پھر ایک جمعے کا ہمارا موضوع یہ فیک نیوز ہے۔ آج سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے، بغیر تحقیق کے چیزوں کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس سے ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے، اس سے معیشت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا موضوع ہے، اور میں یہ پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ